رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، اس کا کمزور ترین حصہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اب ہمارے ہاں اس کو کچھ سمجھے ہی نہیں جاتا، یہ سود کوئی گناہ ہی نہیں ہے، جب قرآن کہہ رہا ہے حرب من اللہ و رسولہ، سود ایسا گناہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں سود لینے والے، دینے والے، تحریر کرنے والے، لکھنے والے اور اس پر گواہ بننے والے سب اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں اور سب گناہ میں برابر شریک ہیں۔ اتنے بڑے گناہ کو آج بڑے آپ اندازہ کیجئے، جیسے جیسے ترقی ہوئی نا عام معاملات میں، ایسے ایسے گناہ کو بھی خوبصورت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں سود کا نام مار کپ رکھ دیا گیا، اب کہتے ہیں یہ سود نہیں ہے تو مار کپ ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس کو جناب منافع کی شکل دے دی گئی، بینک کے اندر جو اکاؤنٹس بن رہے ہیں کرنٹ کے علاوہ سارے اکاؤنٹ سودی ہیں، سارے اکاؤنٹس، اور ان کے اندر پیسہ رکھنا جائز نہیں ہے، اس سے منافع لینا جائز نہیں ہے۔ پھر حکومت اس وقت جو سکیمیں دلا رہی ہے، آپ کو کوئی گاڑی دے رہی ہے، کوئی گھر دے رہی ہے، کوئی آج کل وہ سرٹیفکیٹ جو بنا رہی ہے، یہ سارے کے سارے سودی ہیں، گناہ کے کام ہیں، ان کو لینا بھی جائز نہیں ہے، ان کا کام کرنا بھی جائز نہیں۔ اور اس سے بڑھ کر آگے آج کل جو اپلیکیشنز بن رہی ہیں، آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے مشکل وقت میں، کوئی پیسے چاہیے، آپ اس اپلیکیشن کو ڈالیں اور اس پر اپنے پیسے منگوائیں، بعد میں وہ جتنا ان کے وہ پیسے ہیں اس سے ڈبل وہ لے لیں گے آپ سے، یہ بھی سود ہے۔ اور یہ ایسا گھناؤنا سود ہے، آپ کو ایسے ایسے طریقے سے پھنسایا جائے گا کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اندر پھنس جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قیامت سے پہلے ایک دور ایسا آئے گا کہ جہاں گناہ کا معاملہ ایسا ہو جائے گا کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھے گا ہی نہیں۔ آج ہمارا یہ ہے کہ سود کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، کاروبار کے اندر سود، لین دین کے اندر سود، اور جناب ہر جگہ پہ ہم نے سود کو ڈالا ہوا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا۔ اللہ کیسے ہماری دعائیں سنے جب ہم اللہ کے ساتھ اعلان جنگ میں ہیں، حرب من اللہ و رسولہ کی کیفیت میں ہے۔ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ لیکن ہم جو ہے سود کو بڑھا رہے ہیں، اور ہمارا آگے کسی کو سمجھایا جائے کہ بھائی یہ سود ہے تو آگے سے جواب یہ جائے کہ سارا سسٹم ہی سود پر ہے۔ تو بھائی ٹھیک ہے سارا سسٹم سود پر ہے، تو کیا سارے سسٹم خراب ہونے کی وجہ سے تم بھی خراب میں منہ مارو گے؟ تمہیں معلوم ہے کہ یہ دودھ جو ہے وہ اس کے اندر گائے نے جو ہے وہ پیشاب کر دیا ہے، تو کیا وہ دودھ سارا دودھ خراب ہو گیا تو استعمال کر لو گے؟ گناہ ہے، سب اگر ملوث ہے تو تم بچ سکتے ہو تو بچو نا بھائی۔ تم کیوں اس گناہ میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کے گناہ میں شریک ہونا چاہتے ہو؟ کیوں جو ہے وہ 1 درہم کھاتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو سود کا 1 درہم کھاتا ہے اور اس کو جانتا ہے کہ وہ سودی ہے تو گناہ میں 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا جرم ہے۔ آج ہماری معیشت میں جگہ جگہ پر سود ہے، آنکھیں کھول کے۔ پرائز بانڈ یہ جو دیے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے، سود۔ یہ جو سرٹیفکیٹ دے رہی ہے حکومت، یہ سود۔ یہ جو گھر دے رہی ہے بینکوں سے لیز پیسے دے کر اس کے اوپر 2% یا 5% دے رہی ہے، سود۔ اسی طرح جو اپلیکیشنز بنی ہوئی ہیں اور اس اپلیکیشن سے جو قرض لے کر پھر اس کو دگنا واپس کیا جاتا ہے، یہ سود۔ اسی طرح لاٹری سود، جوا سود، یہ ساری چیزیں سود کے زمرے میں آتی ہیں۔ ہمیں پوچھنا چاہیے علماء سے، اور علماء کے پاس جو بھی کوئی نئی چیز سامنے آئے اس کے حوالے سے علماء سے پوچھا جائے یہ سود تو نہیں، لیکن ہم دھڑلے سے اس کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، گناہ کا کام۔ اور یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ نفسیاتی اعتبار سے سب سے بڑا شرک مادہ پرستی ہے، مادے کو سب کو سمجھنا، اللہ کو بھول جانا۔ عملی اعتبار سے سب سے بڑا شرک سود ہے، سب سے بڑا شرک۔ اور خارجی اعتبار سے سب سے بڑا شرک اللہ کی حاکمیت کے علاوہ کسی اور کو حاکم ماننا۔ آج اس سودی نظام کے اندر میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، اس کے 2 طریقے ہیں بچنے کے۔ دیکھیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہمیں جو معلوم ہے ڈائریکٹ جو سود ہے ہم اس سے بچیں۔ ہمیں معلوم ہے بینک کے اندر PLS اکاؤنٹ کھلوانا جرم ہے، گناہ ہے، اس سے بچیں۔ ہمیں معلوم ہو گیا کہ پرائز بانڈ سود ہے، ہم اس سے بچیں۔ ہمیں معلوم ہے حکومت جو سرٹیفکیٹ دے رہی ہے وہ سود ہے، ہم اس سے بچیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو اپلیکیشنز بن رہی ہیں یہ ساری کی ساری سود پر مبنی ہیں، ہم اس سے بچیں۔ یہ ہمیں معلوم ہے۔
دوسرا انڈائریکٹ سود جو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی لے رہے ہیں. مثال کے طور پر میں نے یہ جو جیکٹ پہنی ہے یہ سودی مل سے بن کے آئی ہے, میں نے یہ جو جوتا پہنا ہے یہ سودی مل سے تیار ہو کے آیا ہے. تو یہ جو غبار میرے اندر اور آپ کے اندر سود کا جا رہا ہے یہ مجبوری کے تحت ہم نے پہنا ہوا نا. ہے تو یہ بھی گناہ, لیکن اس کا طریقہ یہ ہے اس گناہ سے بچنے کا کہ ہم اس نظام کو بدلنے کی کوشش کریں تاکہ یہ سودی نظام چلا جائے اور اس کی جگہ اللہ کا نظام آ جائے جس کے اندر میں اور آپ سکون کا سانس لے سکیں, تاکہ ہماری سانسوں کے اندر جو ہے وہ حلال سانس ہم اندر لے لیں. یہ تو سانس بھی میں اور آپ جو لے رہے ہیں یہ بھی حرام ہو جائے گی. وہ گرد و غبار ہمارے اندر جا رہا ہے نا, ایک وقت آئے گا کہ جب سود انسان اس سے بچے گا بھی تو اس کا گرد و غبار اندر چلا جائے گا. یہ حدیث کے الفاظ ملتے ہیں. آج وہ گرد و غبار جو بچ رہا ہے اس کے اندر بھی جا رہا ہے, لیکن اس کا کفارہ ہے, اس گناہ سے بچنے کا کفارہ یہ ہے کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور ڈٹ جائیں اور بتائیں کہ ہم اس سے نہیں لیں گے اور اس نظام کو بدلنے کی کوشش کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے, ہم اس گناہ سے بچیں. بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اللہ ہمیں اس سے بچائے, آمین.